1958 میں میرے والد محمد رضا صاحب یہاں آئے ہیں زمین لے کے اسی استان محلہ دنیور میں، اور میرے والد صاحب کاریگر تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، خصوصاً یہ معلق پلوں کا کام زیادہ کرتے تھے۔ ہمارے مرتضی آباد ہی کے ایک مشہور کاریگر تھے، جابر ان کا نام تھا، تو ان کے ساتھ یہ معلق پلوں پر کام کیا کرتے تھے میرے والد صاحب۔ تو یہ دنیور پل موجودہ جو پل ہے یہ 1959 میں اس کا کام شروع ہوا تھا، اور 1960 میں یہ مکمل ہو چکا ہے، کے اوپر سے جیپ گزاری گئی ہے۔ ٹھیکیدار تھے مشہور، ہمارے تعلق ان کا گنج سے تھا، وہ گلگت میں سیٹل تھے۔ ان کا نام، اصل نام تو ان کا احمد علی تھا، جنرلی اس کو برینو کہتے تھے۔ وہ مشہور ٹھیکیدار تھے۔ ٹھیکہ ان کو ملا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن اس پل میں پبلک شیئر بھی ہے۔ بگروٹ، اوشتنداس، دنیور، اس زمانے کے گجرداس، آج کل سلطان آباد کہتے ہیں، اور رحیم آباد اور اوپر جگلوٹ کے عوام نے پورا اس پل کے تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ انہوں نے پر گرانہ 2 کڑیاں جمع کی ہے۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے اس زمانے میں سنایا کرتے تھے کہ 80,000 روپے ملے تھے، جس سے یہ لوہے کے روپ لائے گئے ہیں، لوہے کا کام ہوا ہے، اور کاریگروں کو اسی سے پیمنٹ ہو گئی ہے۔ 1960 میں یہ پل مکمل ہوا، اور اسی کے ساتھ جو ٹنل ہے وہ بھی احمد علی برینو صاحب نے، ایک ہمارے یہاں محمد گجرداس کے، آج کل جو سلطان آباد ہے وہاں کے ایک مولوی تھے، کائکاباد ان کا نام تھا، ان کو ٹھیکہ دیا تھا 3,500 روپوں میں۔ زمانے میں پیسے کی قدر تھی، تو 3,500 میں مولوی کائکاباد صاحب نے ٹھیکہ لیا، اور گجر برادری کے اور دنیور کے جوانوں انہوں نے حصہ لیا ایز اے لیبر۔ اور زلفی نامی مرتضی آباد ہندا کے ایک کاریگر تھے، تو وہ میڈ تھے یہ ٹنل بنانے میں، تو انہوں نے اس 3,500 کے ٹھیکے میں وہ ٹنل کا کام مکمل کر لیا ہے۔ اس سے آج تک یہ پل بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی نقص آج تک پڑا نہیں ہے، اور بعد میں مرمت بھی ہو گئی ہے، لکڑی کا کام دوبارہ ہو چکا ہے، اور پرانے جو روپ سے وہ ابھی تک وہی ہے۔ اتنا مجھے معلوم ہے، کیونکہ خود میرے والد صاحب بھی کاریگر تھے۔ میں اپنے گھر سے روٹی لے کے والد صاحب کے پاس جاتا تھا اور کام دیکھتا تھا میں، اور ان کے ساتھ جو ہیڈ مستری تھے جابر تھا ان کا نام، اور ہندا ڈور خان کے کاریگر تھے، ان کا نام طالب شاہ تھا۔ اسی طریقے سے ہندا مرتضی آباد کے ہی 2 کاریگر تھے، ایک کا نام شوکت علی ہے جو اب بھی زندہ ہے، اور دوسرا طاہر شاہ تھا، وہ وفات پا گئے ہیں۔ تو باقی جتنے کاریگر تھے، خود میرے والد صاحب بھی محمد رضا وفات پا گئے ہیں، ہیڈ مستری جابر صاحب وفات پا گئے ہیں، خدا ان کا مغفرت کرے انہیں۔ تو انہی کے ہاتھ کی یہ بنی ہوئی پل ہے جو نشانی کے طور پہ ہے، آج تک ہے۔ ہم جب بھی وہاں دیکھتے ہیں، پل سے گزرتے ہیں، تو ان کو یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہوتا ہے، اور ان کے نام پہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں۔ نہیں، مشینری تو زمانے میں تھا، یہ صرف گنٹی بیلچے سے کام لیتے تھے، اور دیسی آج کل جو ریڑے ہوتے ہیں، ریڈی جسے کہتے ہیں، وہ دیسی ریڈی لکڑی کے ہوتے اس زمانے میں، اور گنٹی سے کاٹ کے پھر بیلچے سے اس ریڈی میں بھرتے تھے، نکال کے مٹی نیچے پھینکتے تھے۔ پل کی طرف سے بھی اور دنیور کی طرف سے بھی کٹائی کر کے نیچے دریا کے کنارے پہ وہ مٹی جو تھی وہ پھینکی گئی، اور ٹنل کھود کے بنایا گیا ہے۔ اس میں وقت کوئی مشینری نہیں تھی، یہ بیلڈوزر وغیرہ تو بعد میں آ گئے ہیں۔ وہاں ہاتھوں سے انہوں نے کٹائی کی، اور نیچے دریا کے کنارے پہ مٹی پھینکا اور ٹنل بحال کیا۔ زلفی، وہ مشہور آدمی تھے زلفی، آج بھی وہ برشسکی میں زلفی قاتل کہتے ہیں، یادگار کے طور پہ ان کا نام لیتے ہیں، زلفی کا نام لیتے ہیں۔ سریا کوئی استعمال نہیں ہوا ہے وہاں، سریا استعمال نہیں ہوا ہے، ٹنل میں سریا نہیں ہے۔ تو باقی وہ جو برج 1960 میں مکمل ہوا ہے، اور جیپ کے لیے ٹریکٹر بھی گزرتے تھے، اسی سے اوپر سے لوڈ کے ساتھ ٹریکٹر نکالتے تھے، یہاں دنیور سے لکڑی وغیرہ لے جاتے تھے یہاں سے گلگت تک۔ ہاں، ٹنل اس لیے ضرورت تھی کہ وہ باہر کی طرف وہ جو سڑک کھودنے کے لیے اوپر سے جو ملبہ گرنے کا خطرہ تھا، تو وہ بار بار سڑک کے ناکام رہتی، اس لیے مناسب سمجھا، اور ٹنل کھود کے وہ گرنے کا خطرہ نہیں ہوا۔ تو یہ اسی زلفی کی تجویز پہ سب نے ایگری کیا، اور ٹھیکیدار بھی خوش ہوئے، احمد علی برینو، انہوں نے نکلوا دیا۔ یہ تو بہت بری بات ہے، عادت ہے۔ ہم ایک چیز جو یادگار ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے تعمیر ہوگی، ہمارے ڈاکٹر محمد اقبال وزیر تعمیرات تھے، انہوں نے بنوا لیا، مرمت بھی کرائی، اور وہ لائٹنگ کا بندوبست بھی کیا تھا،
لیکن فطرت ہماری ایسے ہیں کہ شرارت پسندوں نے خصوصاً یہ یونیورسٹی کے طلباء نے اسے خراب کیا ہے، اس کی حفاظت کے بجائے خراب کرتے ہیں۔ یہ افسوس ہے۔ چوکیدار بھی وہ پہلے ہوا کرتے تھے، آج بھی ہے، لیکن اس توجہ وہ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ طالب علم جو ہیں وہ شرارت قسم کے، شریر قسم کے طالب علم ہے، وہ خراب کرتے ہیں اسے۔ عام بڑے لوگ خراب نہیں کرتے، یہ یونیورسٹی کے طلباء نے خراب کیا اسے، اور خصوصاً جو ڈاکٹر اقبال نے ٹھیک کرایا تھا، اسے جو اقبال کو پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے ڈاکٹر اقبال کے نام کو بھی ہٹا دیا ہے وہاں سے، اور جو کام انہوں نے کرایا تھا اسے بھی خراب کیا ہے۔ یہ بڑا ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے اس سے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ نہیں، تعاون ہمیں گورنمنٹ سے صرف گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کسی کام کو، پبلک اس میں شیئر کرے۔ اخلاقی طور پر ہمارا فرض بنتا ہے، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، یونیورسٹی کے طالب علم ہے، اسکول کے طلباء ہے، ان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہماری یہ تاریخی ایک ورثہ ہے، اس کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے تمام قوم کو۔ جیسے کہ پنجاب میں شاہی قلعہ ہے، بادشاہی مسجد ہے، داتا گنج بخش کا دربار ہے، اسی قسم کا یہ بھی ہمارے لیے ایک ورثہ ہے۔ ناردرن ایریا میں یہ ٹنل ہے، یہ پول ہے، ساتھ میں جو مارخور وغیرہ کے نشانات ہیں شروع کے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں، ان کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ خصوصاً میں اپنے یونیورسٹی کے، لاہور یونیورسٹی کے طلباء کو میں یہ پیغام دوں گا کہ وہ بجائے خراب کرنے کے ان کی حفاظت کرے، اور آئندہ اس قسم کی کوئی خرابی اس میں نہیں آنی چاہیے، یہ ورثہ ہمارا زندہ رہے۔ شروع میں تو میں نے کہہ دیا نا کہ جو سنا تھا اس وقت تو میں بالغ تو نہیں تھا، میرے والد صاحب بتا رہے تھے کہ ٹھیکیدار احمد علی برینو کو 80,000 روپے کی ٹھیکہ ملی ہے، اور پبلک کی طرف سے لکڑی مہیا کی گئی ہے وہاں 80,000 روپے کے۔ اس زمانے میں چونکہ پیسے کی قدر تھی تو کاریگر جو تھے، وہ ہیڈ مستری جو تھا، مجھے پتا ہے وہ 5 روپے لیتا تھا